آن لائن اردو زبان کورس کلاس نمبر 41۔ ہماری اردو زبان میں انگلش زبان کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹیسٹ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، جانچ، امتحان۔ انگلش زبان کا ہی ایک لفظ ہے ٹیوشن۔ ہم جسے ٹیوشن کہتے ہیں نا، ٹیوشن، یہ ٹیوشن درست نہیں ہے، صحیح کیا ہے؟ ٹیوشن انگلش زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گھر میں سکول کے علاوہ پڑھائی کرنا یا کروانا، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ٹیوشن۔ ایک لفظ ہے ثابت، ہم جسے کہتے ہیں نا ثابت، بھی تو ثابت کر، ثابت نہیں ہوتا، ثابت ہوتا ہے۔ ثابت کا مطلب پائیدار، مستقل، برقرار اور تصدیق شدہ، مضبوط، مستند، ثابت لفظ ہوتا ہے۔ اسی سے ہے ثابت قدم۔ ثابت قدم یعنی عہد کا پکا، بات پر رہنے والا، مستقل ارادے والا، اور اسی سے ہے ثابت قدمی۔ ثابت قدمی، دال کے اوپر زبر ہے۔ ثاقب لفظ ہے، اسے بعد ثاقب بول دیتے ہیں، روشن، چمکتا ہوا۔ ثالث، ثالث بول دیتے ہیں، ثالث، ثالث نہیں ہوتا، ثالث۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پنچ یا سرپنچ، منصف یعنی انصاف کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا۔ اسی طرح لفظ ہے ثانوی۔ ثانوی عربی کا لفظ ہے دوسرے درجے کا، ٹھیک ہے، اور اسی سے ہے ثانوی تعلیم، یعنی وسطانی درجے سے اوپر کی تعلیم، ہائی اسکول کی تعلیم، تو اس کے لیے لفظ ہے ثانوی تعلیم۔ ثانوی مدارس یعنی ہائی اسکول یا ثانوی مدرسہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ثانی اس کا مطلب ہوتا ہے نظیر، دوسرا، مانند، مقابل۔ ثانین دوبارہ، مکرر۔ اسی طرح ایک لفظ ہے ثبات۔ کیا لفظ ہے؟ ثبات، ثا کے ساتھ۔ عربی کا لفظ ہے بمعنی قیام، قرار، پائیداری، مضبوطی، استقلال اور ثابت قدمی۔ ثبوت، بعض اسے ثبوت بول دیتے ہیں، ثبوت، ثبوت نہیں ہوتا، ثبوت، ثا کے اوپر پیش، دلیل، سچائی اور پختگی کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ثروت یعنی ثا کے ساتھ ہے، ثروت بمعنی مال و دولت، اور اسی طور پر حکومت اور رسوخ۔ ثریا، بعض اسے سریا بول دیتے ہیں، سریا نہیں ہوتا، ثریا، ثا کے اوپر پیش ہے۔ یہ ستارہ ہے ایک خاص قسم کا آسمان پر، اس کا نام ہے ثریا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے ثقات۔ ثقات نہیں، ثقات، ثا کے نیچے زیر، عربی زبان کا لفظ ہے، یہ ثقہ کی جمع ہے بمعنی مستند۔ اور ایک لفظ ہے ثقاہت، بمعنی قابل اعتبار ہونا، متانت، سنجیدگی۔ ثقل بوجھ، زمین کے خزانے، عربی کا لفظ ہے۔ اور ثقل سماعت بمعنی بہرا پن، کم سننے کی بیماری۔ ثقلین، بعض اسے ثقلین بول دیتے، ثقلین یعنی قاف کو ساکن، یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ ثقلین۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پارہ نمبر 27 سورہ رحمان، سورہ نمبر 55 اور رکوع نمبر 2 میں، ایھا الثقلان، تو وہاں پر ہے ثاقہ، تو قاف کے اوپر زبر ہے، ثقلین، دونوں جہان، انسان اور جن، دو گروہ اس سے مراد ہیں۔ اور اسی طرح ثقہ اور ثقیف، عقل مند اور چالاک آدمی۔ ثقیل وزنی، اور بوجھل بھاری، اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ ثقیل۔ ثلاثہ کہتے ہیں تین کو، ثلاثی سے حرفی کلمہ یعنی 3 حروف پر مشتمل کلمہ۔ اور ایک لفظ ہے ثم، ثم کہتے ہیں پھر، تب۔ اور ایک لفظ ہے ثمر، پھل، میوہ، پیداوار اور فائدہ، نتیجہ، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے ثمر یا ثمرہ۔ اسی سے ہے آگے لفظ، اسی ثا اور میم سے لفظ ہے ثمین۔ ثمین یا ثمن، قیمتی۔ اور ثنا ایک لفظ ہے، ثنا عربی کا تعریف، توصیف، حمد و ستائش۔ ثنا خاں، لفظ کیا ہے؟ ثنا خاں،
ثنا خواں بعض اسے بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ثنا خاں بمانا تعریف کرنے والا، مداح، ثنا خوانی اور ثنا گوئی، یہ بھی مدح کرنا، تعریف کرنا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے ثواب، سا کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے اجر اور انعام۔ ایک ہوتا ہے ثواب، صاد کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے صحیح اور درست۔ اسی طرح جاذب، جاذب عربی زبان کا لفظ ہے، جذب کرنے والا، کھینچنے والا، پرکشش، اور اسی سے ہے جاذب نظر اور جاذبہ، جذب کرنے والی قوت، تاثیر، کشش، جاذبیت، کشش اور تاثیر۔ اسی طرح جارح لفظ کیا ہے؟ جارح، زخم لگانے والا، اسی سے ہے جارحیت۔ کیا لفظ ہے؟ جارحیت۔ بعض اسے جاریت بول رہے ہوتے ہیں، بالخصوص خبروں میں، نیوز میں، تو اس کا صحیح تلفظ ہے جارحیت، اور یا کے اوپر تشدید پڑھنی ہے، یا کو 2 بار پڑھنا ہے۔ جارح، جارحانہ اور جارحیت، زخم لگانا، حملہ کرنا اور اٹیک کرنا۔ جاروب، یہ جھاڑو کو کہا جاتا ہے فارسی زبان میں، اور جاروب کش، جھاڑو دینے والا۔ خاکروب، اسے خاکروب بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح لفظ ہے جاسوسی یا جاسوس، بعض اسے جسوس بول دیتے ہیں، جسوس یا جسوسی، تو الف سکپ کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جاسوس بمعنی مخبر، راز کو تلاش کرنے والا، عربی زبان کا لفظ ہے، اور جاسوسی اس کام کو کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے جاگیر دار، جاگیر اور جاگیر دار یا جاگیر داری، اس سے مراد گاؤں کا یا زمین کا وہ حصہ کہ جو بادشاہوں اور نوابوں کی طرف سے انعام کے طور پر دیا جاتا تھا، ملکیت کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے جامع، جامع کہتے ہیں جمع کرنے والے کو، اکٹھا کرنے والے کو۔ جامع کا لفظ مسجد کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور جامعہ کا لفظ مدرسہ کے ساتھ، کیونکہ جامع یہ مذکر ہے اور مسجد بھی مذکر ہے، اور جامعہ چونکہ مدرسہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو مدرسہ مؤنث ہے، اسی طرح جامعہ بھی مؤنث ہے، بمعنی جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا، تو جامع مسجد۔ اسی طرح لفظ ہے جامع معنی، جامع معنی، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا کامل جس سے زیادہ ممکن نہ ہو، یعنی کاملیت کے لیے بولا جاتا ہے جامع معنی۔ اسی سے آگے چل کر جامعیت، بعض اسے جامعیت بول دیتے، جامعیت، یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ جامعیت بمعنی اکملیت، کاملیت، جامع ہونے کی کیفیت، عربی زبان کا یہ لفظ ہے۔ ایک لفظ ہے جاموس، جاموس عربی میں بھینسے کو کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے جاہ، جاہ فارسی زبان کا لفظ ہے، بمعنی رتبہ، مرتبہ، عزت اور شان و شوکت، اسی سے جاہو جلال، جاہو حشم، جاہو حشم، لا و لشکر، ٹھاٹھ باٹھ، کر و فر، دولت و عزت، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ جاہو منصب یا جاہو منزلت، یہ قدر و منزلت اور درجہ اور مرتبہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے جاہل، بعض اسے جاہل بول دیتے ہیں، جاہل، جاہل نہیں ہوتا، جاہل، ہا کے نیچے زیر، بے علم، ناخواندہ، نادان، اناڑی اور غیر مہذب، گنوار، بے ادب اور گستاخ، ان سبھی معنی میں استعمال ہوتا ہے جاہل۔ اور اسی سے ہے جاہلیت، یعنی جاہل ہونا، قبل از اسلام جو زمانہ تھا اسے بھی جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ ہے جائیداد، جسے ہم جائیداد کہتے ہیں، جائیداد، جائیداد نہیں ہوتا، لفظ ہے جائیداد، جائیداد، صحیح جو اس کی ادائیگی ہے وہ جائیداد، بمعنی ملکیت، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، مال و اسباب اور جاگیر۔ ایک لفظ ہے جائز، جسے ہم کہتے ہیں جائز، شریعت میں یہ بات جائز ہے کہ ناجائز، جائز نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا اور نہ ہی ناجائز، بلکہ جائز، یہ چیز جائز ہے یا ناجائز، اسے بھی ناجائز بول دیتے، ناجائز، ناجائز،
یہ الف کو بھی آپ نے ظاہر کر کے ادا کرنا ہے۔ ایک لفظ ہے عربی زبان کا جبر، جسے ہم کہتے ہیں نا جبر، تو یہ جبر با کے اوپر زبر نہیں ہے بلکہ جبر با ساکن ہے، بمعنی ظلم و ستم، دباؤ، جور و جفا۔ تو لفظ کیا ہے؟ جبر۔ اسی طرح جبار، جبر کرنے والا، ظالم، زبردست۔ اور ایک لفظ ہے جبال، اور اسی سے ہے جبال العلم۔ کیا لفظ ہے؟ جبال العلم، یعنی علم کا پہاڑ، کسی بڑی شخصیت علمی کے لیے یہ بولا جاتا ہے۔ لفظ ہے جبرن یا جبرن قہرن، بمعنی زبردستی، مجبوری سے، چارو ناچار۔ اسی طرح جبر و تعدی، جبر و تعدی بمعنی جور و جفا، ظلم و ستم، سختی، زبردستی، عربی کا لفظ ہے۔ جبر و مقابلہ، یہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح لفظ ہے جبروت۔ کیا لفظ ہے؟ جبروت نہیں، جبروت، با کے اوپر زبر، عظمت، تکبر، اور یہ پروردگار عالم کی صفت ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ جبروتی بمعنی تکبرانہ شان۔ ایک لفظ ہے جبریل، جبریل یا جبرائیل، دونوں طرح درست ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ خدا۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جبریل یا جبرائیل، اور بعض اسے جبرائیل بول دیتے ہیں جیم کے ساتھ، جبکہ یہ جیم کے زیر کے ساتھ ہے۔ اسی طرح لفظ ہے جبری۔ جبری سے مراد ہوتا ہے مجبوری سے، زبردستی سے، ناچاری سے۔ کہتے ہیں نا جبری گمشدگی، یعنی زبردستی سے گم کر دیا گیا۔ اور ایک لفظ ہے جبل، جبل کہتے ہیں پہاڑ اور کوہ کو، عربی زبان کا لفظ ہے۔ ایک لفظ ہے جبلت۔ کیا لفظ ہے؟ جبلت، خلقت، اصل جو طبیعت ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے جبلت، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کہتے ہیں ایک اس حوالے سے مثل مشہور ہے بطور محاورہ فارسی زبان میں، جبل گردد، جبلت نہ گردد، جبل گردد، جبلت نہ گردد، یعنی پہاڑ وہ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے لیکن عادت کا بدلنا ناممکن ہے، تو اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جبلت لفظ ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے جد، جد کہتے ہیں باپ کا باپ، یعنی دادا، عربی زبان کا لفظ ہے۔ جد اعلیٰ، اس کا معنی ہوتا ہے عربی میں مور سے اعلیٰ، یعنی بڑا بزرگ۔ جد امجد، دادا پردادا بزرگ۔ اسی طرح ایک لفظ ہے جد و جہد، یہ لفظ جوہد نہیں ہے بلکہ جوہد، ہاں کے اوپر ہاں ساکن ہے، جد و جہد۔ اور اسی سے ہے جہد مسلسل، یعنی مسلسل کوئی محنت کوشش کرتے رہنا۔ تو یہ لفظ جد و جہد یا جد و جہد دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے میں نے عرض کیا کہ جہد مسلسل کا لفظ بھی ہے۔ اور ایک لفظ ہے جدائی، اور اسی سے جدا ہونا۔ اور ایک لفظ ہے جدول۔ کیا لفظ ہے؟ جدول، عربی کا لفظ ہے۔ اس سے مراد وہ لکیر جو صفحہ کے خاتمہ پر یا صفحہ کے چاروں طرف کھینچی جائے، حاشیہ کہہ لیں آپ، اسے کہا جاتا ہے جدول۔ اور ایک لفظ ہے جدھر، جدھر ہم بولتے ہیں جدھر، یعنی جیم دال اور رے، یہ صحیح نہیں ہے، صحیح کیا ہے؟ جدھر، تو یہ ہا کو بھی آپ نے ظاہر کرنا ہے۔ اور ایک لفظ ہے جدیدیت، بعض اسے جدیدیت بول دیتے ہیں، یعنی تشدید نہیں پڑھتے، یہ غلط ہے۔ صحیح لفظ کیا ہے؟ جدیدیت، یعنی نیا پن اور جدید ہونے کی کیفیت، ماڈرن ازم۔ اس میں انگلش زبان میں کسے کہا جاتا ہے؟ ماڈرن ازم کو جدیدیت کہا جاتا ہے، اور یہ جدید سے ہے عربی زبان کا لفظ تازہ اور نیا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے جذب، یہ ہم بولتے ہیں جذب، یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ جذب، جذب یعنی ذال کو آپ نے ساکن پڑھنا ہے، آپ نے اس کے اوپر زبر نہیں پڑھنی۔ اس کا معنی ہوتا ہے کشش، چوسنا اور کسی شے کو کھینچنا، عربی زبان کا یہ لفظ ہے۔ ایک لفظ ہے جذبات یا جذبہ، جذبہ کہتے ہیں دل کے جوش اور کشش اور ولولے اور غصے
کو، تو اسی سے ہے جذبات، جذباتی بھی اسی سے ہے۔